السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آج کا ہمارا لیسن سٹارٹ ہو رہا ہے آیت نمبر 38 سے۔ یا ایہا الذین آمنو، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، مالکم کیا ہوا تمہیں، اذا جب قیلا کہا جائے، لکم انفروا تم سے کہ تم نکلو، لکم انفروا تم سے کہ تم سب نکلو، فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں، فی سبیل اللہ ثاقلتم الی الارض تو تم بوجھل ہو جاتے ہو زمین کی طرف، تو تم بوجھل ہو جاتے ہو زمین کی طرف، کیا رضیتم، اب یہاں پر تا پیش میم تم کے بعد ہے با، میم ساکن کے بعد جب با آتا ہے تو کیسے پڑھتے ہیں، ارضیتم بالحیات الدنیا، کیا تم خوش ہو گئے ہو دنیاوی زندگی پر، من الآخرہ آخرت کے مقابلے میں، فما متاع الحیات الدنیا پس نہیں ہے فائدہ دنیاوی زندگی کا، فی الآخرہ آخرت میں، الا مگر قلیلا بہت تھوڑا۔ بامحاورہ ترجمہ ہے، اے ایمان والو تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ جب تم سے کہا جاتا ہے کہ چلو اللہ کے راستے میں تو تم زمین سے لگے جاتے ہو، کیا تم آخرت کے بدلے دنیا ہی کی زندگانی پر ریجھ گئے ہو، دنیا ہی کی زندگی پر خوش ہو گئے ہو؟ سنو، دنیا کی زندگی تو آخرت کے مقابلے میں بہت تھوڑی ہے۔ اب اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے کہہ رہا ہے کہ جب تم سے کہا تمہیں ہو کیا گیا ہے کہ تم اللہ کے راستے میں نکلتے کیوں نہیں ہو؟ جہاد کے لیے صرف وہ شخص نہیں نکلے گا جو دنیا کی زندگی کو پسند کرتا ہوگا۔ آپ نے سنا ہوگا جنگ بدر میں، جنگ احد میں کئی ایسے صحابہ تھے جنہوں نے صرف اعلان سنا، اعلان جنگ سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اعلان ہوا ہے کہ جہاد کے لیے نکلو، کسی کی ابھی شادی ہوئی تھی تو فوراً سہاگ رات چھوڑ کر بھاگا، اور کسی کے ہاتھ میں کھجوریں تھی کھانے کے لیے، جو پچھلے دنوں میں ہم نے ایک واقعہ، اس نے وہ کھجوریں چھوڑ دی کہ اگر میں کھانے لگ گیا تو بہت دیر ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو جو دنیا کی زندگی پر ریجھ جاتے ہیں، جو دنیا کی زندگی پر خوش ہوتے ہیں، وہ جہاد کو ترجیح نہیں دیتے، وہ اللہ کے راستے میں نہیں نکلتے۔ جو نکلتے ہیں وہ دنیا کی زندگی کو پسند نہیں کر رہے ہوتے ہیں، اصل میں وہ آخرت کی زندگی کو پسند کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ دنیا کی زندگی بہت تھوڑی ہے۔ اس کے بعد ہے اللہ، اگر نہیں تنفروا تم سب نکلو گے، یعذبکم تو وہ عذاب دے گا تمہیں، عذاباً علیما دردناک عذاب، علیما عذاباً علیما ویستبدل اور وہ بدل کر لے آئے گا، قوما غیرکم کسی اور قوم کو تمہارے علاوہ، ولا تضروا شیئا اور نہ تم سب بگاڑ سکے گے اس کا کچھ بھی، واللہ اور اللہ علی کل شیء قدیر ہر چیز پر قادر ہے۔ بامحاورہ ترجمہ ہے کہ اگر تم نے کوچ نہ کیا، اگر تم جہاد کے لیے نہ نکلے تو تمہیں اللہ دردناک سزا دے گا اور تمہارے سوا اور لوگوں کو بدل لائے گا۔
یعنی تمہیں لے جائے گا، ختم کر دے گا اور تمہاری جگہ پر اور لوگوں کو لے آئے گا۔ تم اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اب یہ پچھلی آیت اور یہ والی آیت، ان آیات کا تعلق اب غور کریں گے تو غزوہ تبوک کی طرف یہ جائے گا، غزوہ تبوک کی طرف۔ روم کے عیسائی بادشاہ ہرکل کے بارے میں اطلاع ملی۔ روم کا بادشاہ تھا ہرکل اور وہ عیسائی بادشاہ تھا، اس کے بارے میں اطلاع ملی کہ وہ مسلمانوں کے خلاف لڑائی کی تیاری کر رہا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کے لیے تیاری کا حکم دیا۔ یہ شوال 9 ہجری کا واقعہ ہے، شوال کا مہینہ 9 ہجری، سخت گرمی کا موسم، سفر بہت لمبا، بعض مسلمانوں اور منافقین پر یہ حکم تھوڑا سا گراں گزرا، مشکل گزرا، جس کا اظہار اس آیت میں کیا گیا ہے، اور انہیں زجر و توبیخ کی گئی، ڈانٹ دی گئی انہیں۔ یہ غزوہ تبوک کہلاتا ہے، جس میں لڑائی ہوئی ہی نہیں۔ 20 روز مسلمان ملک شام کے قریب تبوک میں رہ کر واپس آ گئے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اور اس کو جیش العسرہ بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ اس لمبے سفر میں اس لشکر کو کافی دقتوں اور پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ حِثَاقَلْتُمْ کا مطلب ہے حِثَاقَلْتُمْ إِلَى الْأَرْضِ، پڑھا ہے نا آپ نے؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی پچھلی آیت میں دیکھیں تو یعنی سستی کرتے اور پیچھے رہنا چاہتے ہو، اس کا مظاہرہ بعض لوگوں کی طرف سے ہوا، لیکن اس کو منسوب سب کی طرف کیا گیا۔ اچھا، اور اللہ ہر چیز پر، تم اللہ کو کچھ بگاڑ نہیں سکتے ہو۔ اگر تم نہ گئے نا تو اللہ تمہیں ختم کر کے اور قوم لے آئے گا، تم اللہ کا کچھ بگاڑ نہیں سکو گے۔ اللہ مگر تنصرو، جہاں اب اللہ جو ہے نا، اب پیچھے تھا نا کہ تم کیوں نہیں نکلتے ہو، کہ تم دنیا کی زندگی، تو یہاں پر بھی اگر نہ تم تنصرو اس کی مدد کرو گے، فقد تو یقیناً نصرہ اللہ مدد کی اس کی اللہ نے، اس جب اخرجہ الذین جب نکال دیا تھا اسے ان لوگوں نے، کفروا جنہوں نے کفر کیا تھا، ثانی سا کی سیٹی نہیں ہے، سا کی سیٹی نہیں ہے، ثانیت نہیں، وہ دوسرا تھا دو میں سے، اس جب ہما وہ دونوں فی الغاری غار میں تھے، اس جب یقول وہ کہہ رہا تھا لصاحبہ اپنے ساتھی سے، لا تحزن لصاحبی اپنے ساتھی کو، لا تحزن نہ تو غم کر، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ معنا ہمارے ساتھ ہے، فانزل اللہ تو اتاری اللہ تعالیٰ نے سکینتہ اپنی سکینت علیہ اس پر، وأیدہ اور قوت دی اسے، بجنود لم ایسے لشکروں سے کہ نہیں تروہا تم سب نے دیکھا انہیں، وجعل اور کر دی کلمۃ الذین بات ان لوگوں کی، کفروا السفلی جنہوں نے کفر کیا نیچے، وکلمۃ اللہ اور اللہ کی بات ہی العلیٰ اللہ کی بات ہی بلند ہے، واللہ اور اللہ عزیز الحکیم غالب حکمت والا ہے۔ اب بامحاورہ ترجمہ ہے کہ اگر تم اللہ کے رسول کی مدد نہ کرو گے، اگر تم اللہ کے رسول کی مدد نہ کرو گے تو کوئی پرواہ نہیں، اللہ ہی نے ان کی مدد کی اس وقت جب اسے کافروں نے دیس سے، وطن سے نکال دیا تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے اس پر اپنی تسکین نے قلب نازل کر کے اسے اپنے لشکروں کے ساتھ اپنے لشکروں سے اس کی مدد کی، جنہیں تم نے نہیں دیکھا، جنہیں تم نے نہیں دیکھا۔ اس نے کافروں کی بات چھوڑ تو نہیں میں گئی، اچھا، اس نے کافروں کی بات پست کر دی، اور بلند و بالا تو اللہ ہی کا کلمہ ہے، اللہ کا کلمہ بلند و بالا ہے، کافروں کی بات اللہ نے پست کر دی، اللہ غالب ہے اور حکمت والا ہے۔ اب آپ یہاں دیکھیں اس آیت کریمہ میں، جب وہ غار میں دو تھے
جب وہ اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھے کہ لا تحزن ان اللہ معنا، تو غم نہ کھا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہ کس بات کی طرف اشارہ ہے؟ یہاں جہاد سے جو پیچھے رہنے والے تھے، غزوہ تبوک میں یہ جو لوگ نہیں گئے تھے، جہاد سے پیچھے رہنے والے یا اسے جان چھڑانے والوں سے کہا جا رہا ہے کہ اگر تم مدد نہیں کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کا محتاج نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کی مدد تو اس وقت بھی کی تھی جب اس نے غار میں پناہ لی تھی، جب مکہ سے ہجرت کر کے جا رہے تھے۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ آ گیا۔ اور انہوں نے اپنے ساتھی حضرت ابوبکر صدیق سے کہا تھا غم نہ کر، جب انہوں نے کہا نا اللہ کے نبی وہ تو ہمارے سر پہ پہنچ گئے، تو فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کھاؤ وہ تو ہمارے ساتھ ہے۔ اور اس کی تفصیل حدیث میں یوں آئی ہے کہ ابوبکر صدیق فرماتے جب ہم غار میں تھے تو میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اگر ان مشرکین نے جو ہمارے تعاقب میں ہیں، ہمارے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں ہمیں پکڑنے کے لیے، اپنے قدموں پر نظر ڈالی تو یقیناً ہمیں دیکھ لیں گے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ابا بکر ما ظنک باثنین ثالثہما، اے ابو بکر تمہارا ان دو کے بارے میں کیا خیال ہے جن کا تیسرا اللہ ہے؟ مطلب میں اور آپ دونوں ہیں تو ہمارا تیسرا اور اس کی مدد ہمیں حاصل ہے، تمہارا اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ تو اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے تسکین قلب نازل کر کے ان لشکروں سے اس کی مدد کی جنہیں تم نے دیکھا ہی نہیں ہے۔ یعنی یہ مدد کی دو صورتیں بیان کی گئی جس سے اللہ کے رسول کو مدد حاصل ہوئی تھی۔ وہ دو صورتیں کیا تھی؟ ایک تھی سکینت، دل کو سکون، ٹھیک ہے، اور دوسری تھی فرشتوں کی تائید، فرشتوں کی مدد۔ اور دونوں ہی چیزیں نظر نہیں آئیں، ایسے لشکر فرشتے نظر آتے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کافروں کی بات کو نیچے کر دیا۔ کافروں کے کلمے سے شرک اور کلمت اللہ سے مراد توحید ہے، ٹھیک ہے، کافروں کے کلمے سے مراد شرک ہے اور کلمت اللہ سے مراد توحید ہے۔ توحید کو اللہ نے اونچا کیا، جنگ بدر میں بھی آپ دیکھ لیں کیا ہوا تھا، شرک کا سر جھکا دیا تھا اور توحید کا سر بلند کر دیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ ایک شخص بہادری کے جوہر دکھانے کے لیے لڑتا ہے، ایک قبائلی عصبیت و حمیت میں لڑتا ہے اور ایک ریاکاری کے لیے لڑتا ہے، ان سب میں ان میں سے فی سبیل اللہ لڑنے والا کون ہے؟ کوشچن ہے، ایک بہادری کے جوہر دکھانے کے لیے، دوسرا اپنے قبائلی تعصب کے لیے اور تیسرا ریاکاری کے لیے۔ اب ان میں فی سبیل اللہ لڑنے والا کون ہے؟ آپ نے فرمایا جو اس لیے لڑتا ہے کہ اللہ کا کلمہ بلند ہو، وہ فی سبیل اللہ ہے۔ اب اس کے بعد ہے انفروا خفافا وثقالا وجاہدوا باموالکم، انفروا تم سب نکلو، خفاف ہلکے بھی، وثقال اور بھاری بھی، وجاہدوا اور تم سب جہاد کرو، باموالکم اپنے مالوں سے، وانفسکم اور اپنی جانوں سے، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، ذالکم یہ خیر لکم تمہارے لیے بہت بہتر ہے، ان کنتم مومنین اگر ہو تم، ان کنتم تعلمون اگر ہو تم سب جانتے۔ اب اس آیت کریمہ میں کیا کہا؟ بامحاورہ ترجمہ ہے کہ ہلکے بھی نکلو اور بوجھل بھی، انفروا خفاف و ثقال، ہلکے بھی نکلو اور بوجھل بھی، اور راہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنے مال و جان سے جہاد کرو، یہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ اب یہاں دیکھیے ہلکے نکلو اور بھاری نکلو، اس کے مختلف مفہوم بیان کیے گئے ہیں، مثلا انفرادی طور پر اکیلے اکیلے کر کے، یا اجتماعی طور پر زیادہ ہوں گے تو بھاری بن کے، خوشی سے یا ناخوشی سے، اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے غریب ہو یا امیر ہو، غریب ہلکا ہوگا امیر بھاری ہوگا۔ اچھا، جوان ہو یا بوڑھا، پیادہ ہو یا سوار، عیال دار ہو یا اہل عیال دار، بال بچوں والے ہوں یا بغیر بال بچوں کے، وہ پیش قدمی کرنے والوں میں سے ہو یا پیچھے لشکر میں شامل،
امام شوکانی فرماتے ہیں کہ آیت کا یہ آیت ان تمام معنوں پر، یعنی اس آیت میں تمام معنی یہ پائے جاتے ہیں خفاف اور ثقال میں، اس لیے کہ آیت کے معنی یہ ہے کہ تم کوچ کرو چاہے نقل و حرکت تم پر باری ہو یا ہلکی ہو، مگر جانا یعنی مطلب جانا وہاں مشکل ہو یا آسان ہو، ہر صورت میں جانا ہی جانا ہے، اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ جہاد کرو۔ اچھا، لو کانا اگر ہوتا عرضاً مال قریباً جلدی مل جانے والا، وسفراً اور سفر، قاصداً درمیانہ، قاصد لاتبعوک تو ضرور وہ سب پیروی کرتے آپ کی، ولکن بعدت علیہم الشقہ اور لیکن دور ہو گئی ان پر مسافت، وسیحلفون اور عنقریب وہ سب قسمیں کھائیں گے باللہ اللہ کی، لو استطعنا اگر ہم استطاعت رکھتے، لخرجنا تو ہم ضرور نکلتے معکم تمہارے ساتھ، یہلکون انفسہم وہ سب ہلاک کر رہے ہیں اپنے آپ کو، واللہ اور اللہ یعلم جانتا ہے، انہم بے شک وہ لکاذبون جھوٹے ہیں۔ بامحاورہ ترجمہ ہے کہ اگر جلدی لو کان عارضا قریبا و سفرا قاصدا اگر جلد وصول ہونے والا مال و اسباب ہوتا اور سفر بھی ہلکا ہوتا تو وہ ضرور آپ کے پیچھے ہو جاتے، لیکن ان پر وہ مسافت دور ہو گئی، سفر بڑا دور کا تھا، اب تو وہ اللہ کی قسمیں کھائیں گے، اللہ نے اپنے نبی کو پہلے ہی بتا دیا ہیلے بہانے کیسے کریں گے، وہ قسمیں کھائیں گے کہ اگر ہم بھی قوت و طاقت ہوتی، اگر ہم میں قوت و طاقت ہوتی تو ہم یقیناً آپ کے ساتھ نکلتے، وہ اپنی جانوں کو خود ہی ہلاکت میں ڈال رہے ہیں اور اللہ جانتا ہے کہ وہ قطعاً جھوٹے ہیں۔ اب یہاں سے ان لوگوں کا بیان شروع ہو رہا ہے جنہوں نے عذر معذرت کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے لی تھی، حالانکہ ان کے پاس کوئی حقیقت میں عذر نہیں تھا، ہیلے بہانے کر کے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو بتا دیا کہ اگر وہ سفر بھی ہلکا ہوتا تو وہ ضرور آپ کے پیچھے ہو جاتے، یعنی آپ کے ساتھ شریک ہو جاتے، لیکن سفر کی دوری نے انہیں ہیلے تراشنے پر، بہانے تراشنے پر مجبور کر دیا، اور اس کے بعد پھر وہ کیا کرتے، قسمیں کھا کھا کر آپ کو یقین دلاتے، حالانکہ وہ اصل میں قسمیں جھوٹی کھا رہے۔ منافق کی عادت ہے وہ قسم کسی کو یقین دلانے کے لیے بار بار قسمیں کھاتے۔ اچھا، وہ قسمیں کھا کر، ضروری نہیں ہے کہ ہر بندہ ہی قسم جھوٹی کھاتا ہے یا ہر بندہ ہی منافق ہوتا ہے، کچھ لوگ سچے ہوتے ہیں، جب اس کی بات کا کوئی یقین نہیں کر رہا ہوتا تو اس کو قسم کھانی پڑتی ہے، ٹھیک ہے، وہ تو جائز ہے۔ اور باقی ان کے منافقین کے بارے میں بتا دیا، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ یہ لوگ جھوٹے ہیں۔ لا یستأذنوا یہی ہے نہیں، عفا اللہ، جی عفا اللہ عنک، معاف کر دیا ہے اللہ نے آپ سے، لما کیوں اذنت آپ نے اجازت دی، لہم ان کو، حتیٰ یہاں تک کہ حتیٰ یتبین